ایک بات کہ جب اللہ نے نبی کو یہ شان عطا فرمائی کہ محبوب تجھ پر تیرا رب بھی درود پڑھتا ہے، تیرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، تو بڑی شان والی بات ہے، کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پاس بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے سونے جب بھی رب سے کوئی انعام تجھے ملتا ہے تو تیری امت کا انعام ضرور اس میں ہوتا ہے۔ تجھے تو انعام مل گیا کہ تجھ پر تیرا رب بھی درود بھیجتا ہے، اس رب کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو ہم غلاموں کے لیے اس میں تحفہ کیا ہے؟ تو رب نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا میرے محمد کو یہ خوشخبری سنا دے کہ میرے محبوب تیرے غلاموں کے لیے انعام یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو تجھ پر درود و سلام پڑے گا تو قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس انداز سے آئے گا کہ فرشتے قطار بنا کر، لائنیں بنا کر اس بندے پر درود پڑھ رہے ہوں گے اور بندہ میری بارگاہ میں آ رہا ہوگا۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، محبوب اور وہ درود ایسا ہوگا جو انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی عطا فرما دے گا۔ تو محبت سے سارے آواز بلند آواز سے حضور کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ سلام کی برکت سے آپ سب کے علم کے اندر ہے کہ ہر دل عزیز شخصیت، محبت کرنے والے، مہمان نواز، خوش گفتار، خوش مزاج بابا قاضی منظور حسین صاحب، آپ کی سال ثواب کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں اپنی قبر میں سکون نصیب فرمائے۔ نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا، نبی براق پر بھی سوار ہو جس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ ہو، تو نبی فرماتا ہے مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو نبی اتنی تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر بھی قبر کے اندر دیکھ بھی سکتا ہے، پہچان بھی لیتا ہے اور جان بھی لیتا ہے کہ قبر کے اندر کون ہے اور وہ کر کیا رہا ہے، تو وہ آمنہ کلال جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام، تو وہ ہم جیسا نہیں ہے۔ تو نبی نے دیکھا قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ بھی جان لیا کہ جو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اس وجہ سے وہ عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے۔ دوسرا فرمایا چغلی لگایا کرتا تھا، ایک ہی دوسرے کو لگایا کرتا تھا، لوگوں کو لڑایا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب قبر میں، وہ قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو حضور جانتے ہیں کہ کون ہے اور ہو کیا رہا ہے اس کے اندر قبر کے اندر۔ تو میں بات آگے لے کر چلتا ہوں جو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ کھجور کی ایک شاخ لے آؤ، کھجور کی ایک تر شاخ لے کر آؤ۔ صحابہ کھجور کی شاخ لے کر آ جاتے ہیں، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں اللہ کے محبوب نے اس کھجور کی شاخ کو 2 ٹکڑے کیا اور دونوں کی قبر پہ ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ فرمایا جب تک یہ تر رہیں گے اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، ان کی برکت سے اللہ قبر والوں کو عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ اللہ نے کتنا پیارا دین عطا کیا ہے کہ ابھی جسے لقد کرمنا بنی آدم، جسے اللہ نے عزت کا تاج عطا کیا ہے، ابھی اس نے نہیں پڑھا جو شجر و حجر ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو ان کی تسبیح کی برکت سے اللہ قبر والوں کو عذاب قبر سے نجات عطا کرتا ہے۔ تو جو نبی کا غلام ہو کر جس مقام پر بھی کھڑے ہو، چاہے وہ رات کا وقت ہو، چاہے وہ دن کا وقت ہو، چاہے وہ جنازہ ہو یا جنازے کے بعد ہو یا جنازے سے پہلے ہو، جب وہ اپنے کسی بھائی کے لیے، مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ بدرجہ اولا ان کے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ نے ایسا دین عطا کیا ہے۔ دیکھیے میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مسند امام احمد کے اندر اور بیہقی شریف کے اندر یہ روایت بڑی مشہور ہے۔
کہ اللہ کے نبی کا گزر قبر والے کے پاس ہوا، دیکھا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ دیر یا کچھ دنوں کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھا وہی قبر والا جس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ نعمتوں کے اندر کھیل رہا ہے، جنت کی بہاریں اسی قبر کے اندر عطا کر دی گئی۔ یا اللہ واقعہ کیا ہوا؟ یہ عذاب قبر میں مبتلا تھا، اب ایسا کیا ہو گیا کہ عذاب دور کر دیا گیا، اسے جنت کی بہاریں قبر کے اندر عطا کر دی گئی۔ ہوا کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ اس کے جو اعمال تھے وہ ایسے ہی تھے کہ یہ عذاب قبر میں مبتلا کیا جاتا، لیکن اس کے پیچھے چھوٹا سا بچہ تھا، آج وہ بولنے کے قابل ہوا تو ماں نے اسے اٹھا کر استاد کے سامنے بٹھا دیا کہ اسے اللہ کی کتاب پڑھانی ہے۔ آج اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میں رب نے گوارا نہ کیا کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے میں اس کے والد کو عذاب قبر میں مبتلا کروں۔ اس کی بسم اللہ کی برکت سے میں نے اس کے والد کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ابھی کچھ مانگا بھی نہیں تھا اس بچے نے، ابھی اس نے پورے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی تھی، ابھی اس نے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا تو رب اتنا کریم ہے کہ بسم اللہ کی برکت سے اس کے والد کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، عذاب قبر کو دور کر دیا اور جنت کی بہاریں اسے قبر کے اندر عطا فرما دیا۔ تو سوچیے جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور پھر اس کا ثواب ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو رب ان کے درجات کو کتنا بلند فرما دیتا ہے۔ میں ایک اور آخری بات ذکر کرتا ہوں، پھر بہت ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات دھیان سے سنیے گا اور پھر ہم سب نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنے اپنے گریبان کے اندر دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات والے دن اولاد کے اعمال قبر میں اس کے والدین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر سوموار اور ہر جمعرات والے دن حضور نے فرمایا کہ اولاد کے اعمال قبر میں اس کے والدین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ لو کان خیرہم، اگر اولاد کے اعمال میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ قبر والا اپنی قبر میں خوش ہو جاتا ہے، وہ قبر والا اپنی قبر میں خوش ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا، اگر دھیان آپ میری طرف رکھیں، ان کو ذرا چھوڑ دیں، قبر والا قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمارے ماں باپ ہمارے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر اس میں لو کان غیر ذالک، اگر اچھے اعمال نہیں ہوتے تو قبر والا اپنی قبر میں دعا کرتا ہے، اللہم لا تمتعہ، اے اللہ سے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ گناہوں سے توبہ نہ کر دے۔ وہ قبر والے قبر کے اندر بھی ہمارے اعمال کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور غمگین بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے مسند امام احمد کے اندر جو الفاظ ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ان اعمال کی برکت سے اللہ اس بندے کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے، اس کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے، اور اس کے اعمال کے سبب سے اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر نیک اعمال میں دیکھیں، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نماز ہے، سب سے پہلے کیا چیز فرض کی گئی ہے؟ نماز ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اپنے ماں باپ کے لیے نہ بھی مانگے تب بھی ہماری نماز کی برکت سے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور پھر ہم مانگتے ہیں نا ربنا اغفر لی، جس نے قرآن پڑھا ہو یا نہ پڑھو سب کو یہ دعا آتی ہے، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک جتنے مومن آنے والے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ تو وہ مانگنے والا جب مانگتا ہے نا تو اللہ ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، بہت ساری حدیث پاک اس پر شاہد ہے کہ دعا مانگنے والے کی برکت سے اللہ قبر والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور وہ قبر کے اندر خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ اگر ہم دعا نہ بھی مانگے تو کم از کم حضور کی اطاعت کرتے ہوئے نماز ضرور پڑھا کریں، اور نماز حضور کی محبت میں پڑھا کریں، کیونکہ رب نے فرمایا خالق مالک رازق سب رب ہے، لیکن اعلان کر دیا محبوب بات تمہیں اپنی محبت کی کرنے لگا ہوں لیکن سننا تیری زبان سے چاہتا ہوں۔
ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محبوب تم یہ اعلان کر دو، میں یہ اعلان نہیں کرتا، پہلے در مصطفیٰ پہ جھک جاؤ، حضور کی عزت حضور کی تعظیم دل میں بسا لو، پھر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو گے میں رب تمہاری اس نیکی کو قبول فرما لوں گا۔ تو اس وجہ سے حضور کی محبت کو لے کر سب سے پہلے نماز پڑھے تو ہمارے جو والدین ہیں ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ مانگنا ضرور ہے، مانگنا نہ چھوڑیے گا۔ پھر مجھے کہا گیا ہے، میں مسائل کی طرف آتا ہوں، صرف 6-7 منٹ ہے، کہ نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں، توجہ ذرا رکھیے گا، جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو بڑا اختلاف ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ آخر میں جب سلام پھیرنا ہوتا ہے، چوتھی مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو جو میں اردو کی کتاب بتا رہا ہوں، بہار شریعت اردو کے اندر لکھی ہوئی ہے، باب الجنازہ کے اندر یہ مسئلہ نمبر 2 ہے، اور در مختار کے اندر بھی یہ باب المیت کے اندر موجود ہے، اور وہ فارسی کے اندر ہے۔ اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام صاحب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور سلام پھیرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پڑھنا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دینا ہے۔ کیا کرنے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دینا ہے۔ عموماً ہمارے ہوتا ہے کہ ہم نے آج تک سنا نہیں ہے، تو اگر کسی نے کوئی مسئلہ نہ سنا ہوا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر وہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے پاس اس چیز کا علم نہیں تھا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ چوتھی تکبیر جب اللہ اکبر جنازے میں کہی جاتی ہے تو چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ سیدھے کر لینے اور اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنا۔ ایک یہ مسئلے کا ذکر کیا گیا تھا کہ اس کو آپ نے بیان کرنا ہے، تو اگر کسی کو یہ مسئلہ دیکھنا ہو تو میں اس کو یہ مسئلہ پورے حوالے اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں، میں اس کو یہ مسئلہ دکھا بھی سکتا ہوں اور ثابت بھی کر سکتا ہوں، کتابوں کا حوالہ میں نے دے دیا، کہیں سے بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں 40ویں کے حوالے سے کہ آیا یہ سنت ہے یا نہیں سنت ہے۔ تو 40ویں میں ہم کیا کرتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم گاؤں میں یا برادری میں سپارے تقسیم کرتے ہیں، کسی کو 1 دے دیا، کسی کو 2 دے دیے، تو یہ ایک اصال ثواب کرنے کا بہانہ ہے۔ ویسے قرآن مجید کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں 40ویں کے حوالے سے۔ 18ویں پارے کا اگر پہلا رکوع دیکھیں اور پھر اس آیت کریمہ کی تشریح دیکھیں سورہ مومنون کے اندر، تو وہاں پہ موجود ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر آتا ہے تو ہر 40 دن کے بعد اس کی حیات جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، رب سے ہم کلام ہونا تھا تو رب نے فرمایا پہلے 40 راتیں 40 دن ادھر رہ کر عبادت کرو، پھر مجھ سے گفتگو کرنا۔ تو اس وجہ سے 40ویں کا دن جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر ہم شیطان ہمیں جو لگاتا ہے نا وہ ہر اچھے کام کی طرف لگاتا ہے۔ شیطان دیکھتا ہے نا بندے کو ساری زندگی میں نے گمراہ رکھا، اسے نماز نہیں پڑھنے دی، اسے نیک کام نہیں کرنے دیا۔ اب اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، قبر کے اندر جاتا ہے، تدخلوا من قبورہا وذنوبہا، جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے اس پر گناہ ہوتے ہیں، وتخرجوا من قبورہا، جب اسے قبر سے نکالا جائے گا تو لا ذنوب الیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ بندہ گناہ لے کر گیا، جب قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وَتَمَخَّصَ عَنْهَا بِاسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَالِدِ الْمُؤْمِنِينَ، ان کی جو نیک اولاد رہتی تھی وہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے میت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اصال ثواب کی جو محفل ہم تیجے کی کریں، چوتھے کی کریں، جمعرات کو کریں، 40ویں کو کریں، تو یہ اصال ثواب کی محفل ہوتی ہے۔ کبھی شیطان نے آپ سے پوچھا ہے بھائی آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے تو یافور پہ سفر کیا تھا، گدے پہ سفر کیا تھا، نبی پاک تو گھوڑے پہ بیٹھے تھے، نبی پاک تو اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے، تو تم گاڑی میں کیوں بیٹھے ہو؟ سنت تو یہ ہے کہ تم بھی گھوڑے پہ سفر کرنا شروع کر دو۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ گاڑی ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے؟ کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ یہ جو دل کرتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے۔
کبھی شیطان نے یہ پوچھا ہے آپ سے، یہ سوال اٹھا ہے کہ آپ بیڈ پہ سو رہے ہیں، نبی کی سنت تو زمین پر سونا ہے، نہ آپ گدے پہ سو رہے ہیں، نبی کی سنت تو چٹائی پہ سونا ہے، کبھی کسی نے سوال اٹھایا ہے، اس کی تحقیق کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ تو اس وجہ سے تحقیق وہیں پہ ہوتی ہے جہاں نیکی والا معاملہ ہوتا ہے، جہاں اچھا کام ہو رہا ہے، وہیں پہ شیطان کسی کو کھڑا کر دیتا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ سوچ پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو سنت کے مطابق ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا لباس دیکھیں، کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ جیسا ہم نے لباس پہنا ہوا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا لباس پہنا تھا؟ جب ہم غسل کرتے ہیں، جتنا پانی ہم استعمال کرتے ہیں، کبھی کسی نے پوچھا کہ حضور تو 3 لوٹوں سے غسل کر لیا کرتے تھے، تو ہم 3 بالٹیاں بھی بہا دے تو وہ بھی کم پڑ جاتی ہیں؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا ہے۔ تو اس وجہ سے شیطان ہمیشہ الٹی جگہ پہ آتا ہے، جہاں پہ اسے پتا ہے کہ مرنے والے کو قبر کے اندر بھی فائدہ ہوگا، تو وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر تو میں نے اسے اچھا کام کرنے نہیں دیا، آپ جو اس کے پیچھے رہیں گے وہ اس کے لیے اچھا کام نہ کریں۔ لہذا ایصال ثواب کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ اور ایک اور سوال تھا مجھے جو کہا گیا تھا بیان کرنا، آخری بات میں ذکر کرتا ہوں، ٹائم بھی اتنا ہی ہے، کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو عموماً رواج ہے، رواج کی میں بات کرتا ہوں، شرعی طور پہ نہیں، رواج کی بات کرتا ہوں کہ ہم اس گھر میں جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت اچھا طریقہ ہے جو میں ہر جگہ پہ ذکر کرتا ہوں، کہ سپارے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، جو سب سے بڑا انعام ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، ابھی اس کا جنازہ نہیں ہوا، تو کیا اس کے لیے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے سوال کرتا ہے، میں بندے کے سوال کا جواب عطا کرتا ہوں۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، جب بھی وہ مانگے گا، رب کائنات کسی کی بخشش مانگے گا تو رب ضرور اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور بے شمار دلائل ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا ہوں۔ مشکاۃ شریف کی پہلی جلد ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آتے ہیں جو فوت ہوئے تھے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا مانگنا شروع کر دی، اور ابھی جنازہ نہیں ہوا تھا، اللہ کے محبوب نے اتنی دعا مانگی، وہ صحابی فرماتے ہیں میں دل میں تمنا کرنے لگا کہ کاش اس میت کی جگہ میں ہوتا، حضور میرے لیے تو یہ دعا فرما رہے ہوتے۔ وہ پہلے صحابی رسول تھے۔ یہ وہ مقام ہے جو ساری زندگی اگر جنگلوں میں رہ کر عبادت بھی کرے تو صحابی کے مقابلے میں نہیں جا سکتا۔ اعمال تو بات کی بات ہے، کیوں انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہوا ہے۔ جو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لے، حضور نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، لا تمسن النار، اسے جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ یہ مقام ہے ان صحابہ کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، ابھی اس کا جنازہ نہیں ہوا، تو کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے آپ جنازے سے پہلے مانگ لیں یا جنازہ پڑھنے کے بعد مانگیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی چند باتیں ذکر کی گئی تھی لیکن ٹائم اتنا ہی ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پھر بھی مجھ سے کھانے کے بعد یا کسی وقت بھی وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ میں اس کی تسلی کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے نصیب فرمائے۔